بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وظائف کام نہیں کرتے۔ بیسیکلی جو وظائف کام نہ کرنے کا ایک لفظ ہے وہ ہے ہی الٹا غلط ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا تو اس نے کام نہیں کیا۔ وظیفہ کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ نے بٹن آن کیا تو وہ ہو گیا۔ ہمیں ان ڈیپتھ میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک عمل کیا قرآن پاک کی آیات کا یا جو بھی اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا، اور جس حاجت کے لیے یہ ہم نے عمل کیا تو وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کام تو اللہ رب العزت نے کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا وظیفہ جو ہے اس کا کوئی آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوا، یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ نے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانیے کہ اللہ رب العزت نے فی الحال آپ کی اس حاجت کو نامنظور کیا ہے، خواہ پینڈنگ میں ڈال دیا ہے یا جو بھی وجہ ہے۔ لیکن ناظرین، یہ تو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی آفس میں کام کرتا ہو اور وہ اپنی کمپنی والوں سے کہے کہ بھائی مجھے یہ چیزیں چاہیے، اور کمپنی والے کہیں کہ ہم تمہیں نہیں دیتے، تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے، آپ تو رو پڑیں گے، آپ کہیں گے کہ کیوں بھائی، میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، میں آپ کی کمپنی کا حصہ ہوں اور آپ مجھے یہ چیز نہیں دے رہے ہیں۔ تو وہاں تو آپ لڑنے مرنے پہ آ جائیں گے۔ اور گھر میں اگر اس بات پہ غور کریں کہ جس طریقے سے اگر خامند بیوی میں کوئی مسئلہ ہو اور بیوی کہے مجھے یہ چیز لے کے دو، اور خامند آگے سے بالکل خاموش رہے، نہ کوئی جواب دے نہ کچھ، بیوی تو ٹینشن میں آ جاتی ہے۔ خامند کو راضی کرنے کے لیے بیوی اب وظائف کرے گی، حاجات کے لیے جو خامند سے اپنے خامند کو راضی کرنے کے لیے وہ دنیا جہان کے عمل کرے گی۔ تو ناظرین، اگر ہمارا اللہ ہماری دعائیں نہیں قبول کر رہا تو ہمیں تو اسی غم میں ہی مر جانا چاہیے کہ کیا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ تو آج کے عمل میں، جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ایک کوشش ہے۔ دیکھیے، اللہ کا راضی ہونا نہ ہونا یہ بھی ایک شرط نہیں ہے، یہ بھی ایک بٹن نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ رب العزت دیکھتا ہے نا کہ میرے پیارے بندے ہیں، وہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ انسان ہی ہے جو ہٹ دھرم ہو جاتا ہے اور غصے میں یا تکبر میں یا کسی وجہ سے بات نہیں مانتا، لیکن میرا رب وہ حجت دیکھتا ہے آپ کی کہ آپ ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات بتائے ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں۔ انبیاء کرام کی وہ دعائیں ہیں یا کوئی لوگوں کے جو قصے ہیں، ان میں سب میں یہی ہے کہ اس نے یہ عمل کیا تو اللہ نے اس کی بات مان لی اور یہ کام ہو گیا۔ حدیث مبارک میں بھی دیکھ لیں کہ کتنے سینکڑوں کے ہزاروں کے حساب سے قصے بیان ہیں جس میں اللہ رب العزت راضی ہو گیا۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور ایک قسم کا جیسے ہوتا ہے نا 40 دن کا چلہ کاٹنا ہوتا ہے۔ یہ وہ چلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی پہاڑ پہ بھجوا دوں گا یا جنگل میں بٹھا دوں گا یا ویرانے میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ رب العزت ہمارے اندر رہتا ہے اور ہمیں اس کو راضی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کرنا شروع کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے تو پھر دعائیں تو آٹومیٹک قبول ہوتی جاتی ہیں۔ تو اب سنیے آپ نے کرنا کیا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے۔ اس عمل کو ہم کہتے ہیں 40 دن کا یا چلہ ہم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے عمل 30 جمع 10۔ یہ اللہ رب العزت کے بولنے کا انداز ہے، 30 جمع 10، 300 اوپر 9، 309۔ سورہ کہف کی جب بات ہوئی تھی۔ اینی اب غور سے سنیے، یقین کریں کہ جو بھی بندہ یہ عمل کرے گا، میری طرف سے اس سے خوشخبری ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس کی فلاح پائے گا، اور آخرت میں جب اس کی فلاح پائے گا، اس کا ثواب حاصل کرے گا، تو وہ آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کے وہ کہے گا کہ یا اللہ، ایک بندے نے ایک یوٹیوب کے چینل پہ یہ عمل بتایا تھا اور یہ عمل میں نے کیا تھا، اور آج مجھے پتہ چلا کہ اے میرے رب، تجھے وہ عمل اتنا پسند آ گیا تھا، یا اللہ اس سے بھی راضی ہو جا جس بندے نے یہ عمل بتایا تھا۔ تو اب یہ عمل کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت سے جو چاہیں مانگ لیں۔ اتنا خوبصورت یہ عمل ہے، غور سے سن لیجئے ناظرین۔ 30 جمع 10، روزانہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو عمل بتایا جا رہا ہے میں اسکرین پہ بھی اشارت دوں گا، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد بھی 3 بار درود ابراہیمی
یعنی کہ 30 جمع 10 40 دن. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل صبح آج سے آپ نے عمل شروع کیا. آپ صبح اٹھے, آپ نے وضو کیا, 3 بار درود ابراہیمی پڑھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بار سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے. میں آپ کو وقت بھی بتا رہا ہوں کتنا لگے گا. اب سورہ رحمان کی آپ تلاوت کرنا شروع کریں گے تو 78 آیات ہیں, 78 آیات, اور چھوٹی چھوٹی آیت ہیں. یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہ دیکھیں اب 3 آیات ہو گئی. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ اب سورہ رحمان کے کیا کیا راز ہیں میں اس ویڈیو میں نہیں بتاتا کیونکہ وہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. آگے آپ نے ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کو راضی کرنے کی. یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے سورہ رحمان پڑھنے کے بعد. دعا اسکرین پہ آ رہی ہے, اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیّا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دعا آپ نے 3 بار صبح پڑھنی ہے. آگے سورہ البقرہ کی آخری آیت کے میں نے 2 حصے لیے ہیں, یہ بھی آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں. سورہ البقرہ کی آخری آیت کا جو 2 حصے ہیں وہ آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اس کو پڑھا, پھر آپ نے آگے وقفہ دے کے پڑھنا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اس اسکرین پہ آئی ہوئی آیت کے اس حصے کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. یہ آپ نے پڑھ لیا. اب دوبارہ آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. یہ آپ کا عمل ہو گیا. کل منٹ لگے کتنے؟ 10 منٹ. اور اب آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو میرے ساتھ ناراض ہے. اے میرے رب, میں نے تیرے حبیب پہ بھی درود پڑھا اور تیرے مقبول بندے, پسندیدہ بندے اور تیرے حبیب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی میں نے درود پڑھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود پڑھا. میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے تیری نعمتوں کی بیان کردہ سورہ رحمان بھی پڑھی, اور ہم تیری کسی بھی نعمت سے انکار نہیں کرتے, ہم شکر گزار ہیں تیری ہر نعمت کے. یہ ہے. اور آگے کی جو کی آیت ہے یہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی آیت ہے, جو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے. اب کچھ لوگ اب یہ کہیں گے کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا آتی نہیں ہے. جو لوگ یہ کہیں گے نا کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, سب سے پہلے تو وہ اپنی قسمت پہ روئیں. ٹھیک ہے جی. رونے کے بعد آپ کوشش کریں کہ سورہ رحمان کی تلاوت سن لیں, جہاں سے مرضی سن لیں, کسی بھی مطلب یوٹیوب سے سن لیں, جہاں سے سن سکتے ہیں سن لیں, اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں, وہ سن لیں. 30 جمع 10 40 دن. اب اس سارے عمل کی 40 دن کی کچھ شرائط ہیں, اللہ کرے کہ آپ پوری کر پائیں. کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے ان پورے 40 دنوں میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ جھوٹ بولنے والا بندہ اپنا سارا عمل کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کی غیبت نہیں کرنی. اور اگر آپ کی نمازیں بھی پوری ہوں تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے, انسان کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو آپ راضی کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ سب کو میری طرف سے پیشگی مبارک اس عمل کے مقبول ہونے کی, جو بھی یہ کرے گا. اور میری سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے اس عمل میں شامل ہوں, تاکہ اللہ رب العزت ہمارے بھی ثواب بڑھائے اور درجات بڑھائے. اور انشاءاللہ اب آپ جو بھی وظیفہ کر کے دیکھیں ایک دم ایسے قبول ہوگا, ایک دم ایسے آپ کی حاجات پوری ہوگی جیسے بٹن دبانے سے بلب آن ہو جاتا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. آمین یا رب العالمین.